یہ شب مبارک نجات والی، براءتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، انا كنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کڈس مدنی چینل آپ کے لیے بڑے ہی پیارے پیارے پروگرام لے کر آتا ہی رہتا ہے، اور ربیع الاول ہو یا 11ویں شریف ہو یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پروگرام وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ 14 شعبان المعظم، اور مغرب کا وقت جیسے سٹارٹ ہوگا تو 15 شعبان المعظم کی رات لگ جائے گی۔ یہ بڑی ہی مبارک رات ہے، بڑی ہی مبارک رات ہے، اور اس مبارک رات کا نام ہے شب برات۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ کچھ بچے کہتے ہیں شب برات، شب برات، شب برات، شب برات، یہ بولتے ہیں شب برات۔ اس کی صحیح ادائیگی ہے، صحیح تلفظ ہے شب براءت، شب برات، شب براءت، سب مل کر بولیں۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت فرماتا ہے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی بخشش و مغفرت اس آج کی مبارک رات میں کر دی جاتی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ماشاءاللہ ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے مغفرت کی رات، مغفرت کی رات۔ ابھی کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے 15ویں شب انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مبارک رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کی خاص طور پہ عبادت کرنی ہے۔ یہ آپ نے یہ جملہ سنا، خاص طور پر، خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں خاص طور پہ دعا میں یاد رکھیے گا، خاص طور پہ جو ہے میرا یہ کام کر دیا، خاص طور پہ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو خاص طور پر کیا ہوتا ہے؟ یعنی نام لے کر دیں۔ تو آج کی رات جو ہے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی رات ہے، یعنی جہاں نمازیں پڑھتے ہیں پانچوں نمازیں، کچھ آج نوافل بھی پڑھیں، جہاں ہم نیکی کے کام کرتے تھے آج کے دن مزید بڑھا دیں، ٹھیک ہے؟ بل یوں ذہن بنا رہے آج توبہ کی رات ہے، پچھلے جو گناہ کیے تھے اس سے توبہ ہو، پرانی جو باتیں تھیں، خراب عادتیں تھیں، آج کی رات میں تبدیل ہوں۔ تبدیلی ہوتی ہے نا کہ پرانی عادتیں چھوڑ دیں، بری عادتیں، اب میں اچھی اچھی عادتوں کی طرف چلے جاؤں، تو یہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کی رات ہے، رحمت کی نظر فرماتا ہے آج کی رات۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج کی رات کا ادب و احترام کرنا ہے، یعنی کہ مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا گھر میں بھی لگے کہ بھائی بڑی رات ہے، شب برات کی رات ہے، روزانہ بچے
بعض بچے ہوتے ہیں شرارتیں کر ہوتے ہیں، آج کیوں نہیں کر رہے؟ بڑی رات ہے، ٹھیک ہے، اگلے دن بھی نہیں کرنا ہے اور آج کے دن بھی نہیں کرنا ہے، اور یہ وقت جو ہے آپ نے مسجد میں گزارنا ہے، تسبیح پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ مہینہ درود و سلام کا بھی مہینہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی آیت مبارک جو ہے اسی شعبان المعظم میں نازل ہوئی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند دن کے بعد رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے گا، اور اس میں تو آپ نے خوب عبادت کرنی ہے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی ہے۔ اچھا، آج کی شب کوشش کریں کہ 6 نوافل بھی پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پہ پڑھ لیں۔ صلاۃ و تسبیح تو پتہ ہے نا بعض بچوں کو، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں رکوع بھی لمبا ہوتا ہے، سجدہ بھی لمبا ہوتا ہے کہ اس میں تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، اور جب آپ عبادت کی طرف آئیں گے تو رمضان میں تراویحیں پڑھنی ہیں، اور اچانک تراویحیں آ جائیں گی کہ 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، کوشش کریں کہ روزے بھی رکھنا شروع کر لیں جن بچوں میں طاقت ہے۔ اور آج کل کا موسم تو بڑا ہی ٹھنڈا چل رہا ہے، اگر آپ روزہ بھی رکھیں گے تو یہ کہ روزہ لگتا ہے نا، اتنا روزہ محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر محسوس ہوتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹے بچے ہیں وہ کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، رمضان سے محبت، رمضان سے پیار۔ تو آج کی رات جو ہے وہ بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، تو اس رات ہم نے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور ماشاءاللہ بچوں کے آج کے پروگرام میں ہمارے سیگمنٹ وغیرہ بھی ہیں، ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کریں گے۔ جی کیا بچے کیا تیاری کر کے آئیں ذرا سن لیتے ہیں۔ جی آپ کیا کریں گے میرے بچے؟ کلام پڑھیں گے۔ کلام پڑھیں گے۔ آپ شب بارات اور بزرگان دین، کیا شب برات اور بزرگان دین کی باتیں بتائیں گے؟ ایک بچہ اور دو بچہ، ایک بچہ دو بچے، ایک کچھ لائن آپ بتائیں گے اور کچھ لائن دوسرے بچے بتائیں گے، آپ کیا کریں گے بتائیے؟ دوسری لائن شب ایک لائن یہ بتائیں گے، ایک لائن آپ بتائیں گے، چلیں ٹھیک ہے۔ میرے بچے آپ کلام کلام پڑھیں گے، آپ بیان ہے ماشاءاللہ۔ کچھ بچوں سے ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوں گی، اسکرین کے ذریعے بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہیں، اور بچیاں بھی ہیں، آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ شامل رہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم سب مل کر یہ پروگرام کریں گے جس پروگرام کا نام ہے مغفرت کی رات، مغفرت کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، فائنل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور عصر کے بعد جو ہے آپ کو مدنی چینل پر انشاءاللہ تعالیٰ فیضان مدینہ سے براہ راست امیر علیہ سنت دعا وغیرہ فرماتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے شامل رہنا ہے۔ بس آج دعا مانگنے کی رات ہے، اور عصر کے بعد، عصر سے لے کر مغرب تک، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اس رات جو ہے نام اعمال تبدیل ہوتا ہے، تو جب نام اعمال تبدیل ہو رہا ہو تو اس میں بھی عبادت لکھی ہو، نام اعمال اسٹارٹ ہو تو اس میں بھی عبادت لکھی ہو۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ ہر بچہ مل کر بولے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ زبردست زبردست، ہر بچہ اپنا ذہن بنا لے، اور بلکہ ہمارا ایک نعرہ ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ جی، اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، یہ باتیں ہر بچے کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے بیان۔ یہ شب مبارک نجات والی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، شعبان شریف کے مہینے کی تو کیا ہی بات ہے، شعبان شریف کا مہینہ بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو بہت ہی برکت والی ہے، اور اس رات کا نام شب برات ہے، اور وہ 15 شعبان شریف کی رات ہے۔ آج آپ کو اس رات کے بارے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اس رات یعنی شب برات میں سورج ڈوبتے ہی آسمان کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے
کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، شب برات بھلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھا جائے۔ اس لیے بچوں، اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کے بجائے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس برکت والی رات کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک کلام۔ یہ شب مبارک نجات والی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، تیرا انعام ہے یا الہی، کیسا اکرام ہے یا الہی، تیرا انعام ہے یا الہی، کیسا اکرام ہے یا الہی، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے سبب
رب اکبر مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کرے عنایت دے دے ایمان پر استقامت یا الہی کرے عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ مناجات کا سلسلہ ہوا اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ کڈس مدنی چینل پر اور اردو مدنی چینل پر اس قسم کے مناظر آپ دیکھتے رہیں گے آج کی رات جو ہے جو اب آنے والی ہے شب برات یہ دعا مانگنے کی خاص رات ہے اور یہ اشعار وغیرہ بھی یاد ہونے چاہیے جب اشعار وغیرہ یاد ہوتے ہیں تو ہوتا ہے کیا کہ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو چیز یاد ہوتی ہے بندہ چلتے پھرتے پڑھ رہا ہوتا ہے اب جیسے رات کو سوتے میں ڈر لگ گیا تو جیسے بچے اٹھ جاتے ہیں تو اب امی کیا بولتی ہیں کیا پڑھ لو آیت الکرسی پڑھو یا پھر درود شریف پڑھو یا آیت الکرسی پڑھ کے سونا اب اگر کسی کو یاد نہیں آیت الکرسی اب وہ دیکھ کر پارے میں پڑھے یہ تو مشکل ہو جائے گا لیکن اگر یاد ہوتی ہے تو فوراً پڑھ لیتے ہیں اسی طرح کہیں اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے تو ادھر کلمہ پڑھ لیں درود شریف پڑھ لیں تو آپ کو چیزیں یاد ہوں گی تو آپ پڑھیں گے ابھی جہاں کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہوگی تو پڑھیں گے کتاب سے دیکھ کر تو پڑھیں گے نہیں تو جب آپ پڑھتے رہیں گے یہ چیزیں تو آپ کو یاد ہوں گی پھر آپ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوں گے چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوں گے تو یہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی مناجات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے تو آج رات انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں گی تو مغفرت مانگے بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے اپنے دادا کے لیے جن کا انتقال ہوا ان کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی بخشش و مغفرت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں طلب کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو دیکھتے ہوئے یہ پروگرام جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کا نام ہے مغفرت کی رات تو ایک سیگمنٹ ہم نے تیار کیا ہے کہ جیسے آپ اسکرین پر دیکھیں گے آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آئیں گے اور اس نمبر میں کیا ہوگا کوئی بھی ایک لفظ لکھا ہوا ہوگا اور پھر آپ نے کوئی جو ہے جملہ بولنا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں اسی رات سے متعلق ہو کچھ آپ کو پہلے سے دیا ہوا ہے اور کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے اسی وقت تو آپ بتا دیے گا تو تیار ہیں
سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. یہ شب مبارک نجات والی. اچھا جی, نمبر آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 1 سے لے کر 15 تک. کتنے؟ 1 سے لے کر 15 تک. جی, 1 سے لے کر 15 تک کے نمبر میں سے کوئی بھی ایک نمبر ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے, جیسے کہ 12, ٹھیک ہے, 1 سے لے کر 15 تک کا آپ کو بتانا ہے. تو کوئی بھی ایک بچہ یا بچی, چلیں جی, کوئی بھی ایک نمبر, کون بچہ بتائے گا؟ کوئی بھی ایک نمبر. چلے میرے بچے, آپ کون سا نمبر؟ نمبر کے پیچھے کوئی بھی ایک لفظ ہوگا. مائک دیں میرے بچے کو, مائک دیں جلدی, فاسٹ فاسٹ, مائک فاسٹ جائے گا. جی میرے بچے, 1 دکھائیے جی. 1 کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ 1 کے پیچھے لکھا ہوا ہے دعا. شب برات میں دعا قبول ہوتی ہے. اور کوئی بات دعا سے متعلق؟ اور کوئی بچہ بات کہنا چاہتا ہے؟ دعا یہ بھی, اس کے علاوہ بھی بول سکتے ہیں. جی میرے بچے, آپ کے تو مائک ہے نا. جی, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے, حدیث پاک ہے تو دعا عبادت کا مغز ہے. اور کوئی بات؟ دعا سب حصہ لیں گے, سب بولیں گے, ہم سے پوچھیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی دعا کرنا ہے؟ جی, دعا سے متعلق کوئی بات؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا حدیث پاک ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے, اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, دعا مانگتے رہنا چاہیے. چلیں جی, شب برات میں دعا قبول ہوتی ہے, یہ بھی بڑی پیاری بات تھی. اور کوئی بات؟ نمبر کی جانب بڑھیں گے. جی, اور کوئی بچہ؟ مائک دے میرے بچے کو. 3 نمبر کے پیچھے ہے حج. کیا کہیں گے حج کے بارے میں؟ شب برات سے بھی متعلق ہو. شب برات میں حلوہ بنتا ہے. شب برات میں اس مہینے میں حج شب برات میں اس سال جو حج کریں گے ان کا نام لکھا جاتا ہے. تو آج کے لیے حج کی بھی دعا کرنی ہے. حج کے بارے میں کوئی بات کہے گا بچہ؟ حج سے متعلق کوئی بات؟ ہاتھ اٹھتے اٹھتے دوبارہ پیچھے کی جانب آ گیا. کوئی بات؟ جی, ماں کو مسکرا کر دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اس کو ماں باپ ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھنے میں مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. زبردست زبردست, اچھی بات ہے. تو اگر امی ابو گھر میں ہیں تو ان کو آپ محبت بری نگاہ سے دیکھ لیں. اور کوئی بات؟ چلیں ایک اور نمبر کی جانب بڑھیں گے. آپ جی میرے بچے, نمبر 2 نمبر 2. نمبر 2 کے پیچھے ہے رزق. شب برات میں لوگوں کے لیے رزق لکھا جاتا ہے. شب برات میں لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے. اور اس میں آپ 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے نفل, تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرما, رزق کی کشادگی, اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ رکھے. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور کوئی بات؟ جی میرے بھائی, ان کو دیں. 12 دکھائی. 12 نمبر کے پیچھے کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ 12 نمبر کے پیچھے ہے میرے بچے قبرستان. کیا مردے ہوتے ہیں. شب برات میں قبرستان میں جانا سنت ہے. شب برات کی رات قبرستان میں جانا سنت ہے. تو جیسی آپ کو ٹائم ملے تو آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے, قبرستان جائیے. جو بڑے بچے ہیں وہ بھی جائیے, چھوٹے بچے اپنے ابو کے ساتھ جائیے, بڑے بھائی کے ساتھ جائیے. اور آج جو ہے قبرستان میں آپ کوئی آپ کا عزیز و اقارب و انتقال کر کے اس کی قبر پہ جائیں, فاتحہ خوانی وغیرہ کریں, پھول وغیرہ ڈالیں, تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے. تو قبرستان جائیں تو وہاں جا کر دنیاوی باتیں نہیں کریں, ٹھیک ہے. میں بور ہو رہا ہوں, اگر کوئی پڑھائی کر رہا ہے تو یہ والی باتیں نہیں کریں. آپ نے اچھے انداز سے قبرستان جانا ہے, اور یہ عبرت کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. اور آج کی رات جو ہے عبرت لینے کی رات ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کی طرف بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور کوئی میرا بچہ؟ ان کو دیں پیچھے. 11 دکھائیے بھی. نمبر 11 کے پیچھے ہے عبادت. کیا کہیں گے؟ شب برات میں عبادت کرنے والوں کے دل زندہ رہتے ہیں. شب برات میں عبادت کرنے والوں کے دل زندہ رہیں گے. تو آج کی رات شب برات جو آنے والی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کرنی ہے. اچھا, ہم کیا کیا چیزیں ہیں جو عبادت میں ہیں؟ کون کون بچہ بتائے گا؟ ہم آج کی رات یہ بھی کام کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. کون کون سے کام ہیں عبادت والے کام؟ بتائیے. چلیں ایک آپ بتائیے. مائک. جی میرے بچے.
آج کی رات تسبیح پڑھنی ہے. تسبیح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, وہ کام بتائیے جس میں ثواب ملے. کون کون سے کام ہے جس میں ثواب ملے گا؟ ذکر و اذکار کرنا. ذکر و اذکار. ذکر و اذکار میں کیا کریں؟ کوئی بھی ایک. اللہ کا ذکر کریں. اللہ. ٹھیک ہے, زبردست. والے بچوں کو دیں. وہ کون کون سے کام ہیں آج کی رات جو ہم کریں گے تو ثواب ملے گا؟ جی میرے بچے. آج کی رات ماں باپ کی دعا کرنی چاہیے, اس سے وہ ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے آج کی رات. زبردست میرے بچے. اور کوئی میرا بچہ؟ جی میرے چھوٹے والے بچوں کو دیں. چھوٹے والے بچوں کو. نماز پڑھنا. آج کی رات نماز پڑھنا. یہ نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. بہت اچھا جواب دیا, بہت اچھا. اور کوئی بچہ؟ اب پھر بتائیں گے ایک اور. چلیں ایک اور بتا دیں. قرآن پاک پڑھنا. قرآن پاک پڑھنا. زبردست. آج کی رات قرآن پاک پڑھیں گے ثواب ملے گا. اور کوئی بات؟ درود شریف کی کثرت. درود شریف کی کثرت. نوافل پڑھنا. نوافل پڑھنا. زبردست. بہت پیاری بات کہی ہمارے بچے. چلیں اور کوئی بچہ؟ اور کوئی بچہ؟ اور کون سے نمبر کی جانب آئی ہے؟ پیچھے والے بچے. پیچھے والے. پیچھے والے. آپ پیچھے ہیں. جلدی فاسٹ. مائک فاسٹ جائے گا. جی میرے بچے کون سا نمبر؟ نمبر 4. نمبر 4. دکھائیے بھائی نمبر 4 کے پیچھے. نمبر 4 کے پیچھے ہے مغفرت. جی میرے بچے کیا کہیں گے مغفرت؟ شب برات میں جو بھی مغفرت مانگتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. شب برات کی رات بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے. اور ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے مغفرت کی رات. پروگرام کا نام کیا ہے؟ مغفرت کی رات. تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے. ماشاء اللہ. اور کوئی میرا بچہ؟ نمبر 7. نمبر 7 دکھائیے جی. نمبر 7 کے پیچھے. نمبر 7 کے پیچھے ہے تصویر. کیا کہیں گے تصویر کے بارے میں؟ بارات میں جاندار کی تصویر بنانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. اوہو. اچھا, بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے وہ تصویریں بناتے ہیں ہاتھ سے. تصویریں بنا, گھوڑے کی بنا لیں گے, اونٹ کی بنا لیں گے, جانوروں کی تصویریں. دیکھیں جو چیز نا جاندار ہے, جاندار سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جاندار جنس میں روح ہے, وہ کیا ہے؟ جاندار. تو اس کی تصویر نہیں بنانی ہے آپ نے ابھی سے. کسی کارٹون کی تصویر بنا رہے ہیں یا پھر بیٹھے بیٹھے تصویر بنا دیں گے, کسی بھی چیز کی تصویر بنا دیں گے, یہ اچھا شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ جو ہے یہ تصویریں نہیں بنائیں گے. ہاں پھول کی بنا سکتے ہیں, پہاڑ کی بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ جاندار نہیں ہے. تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیں. تصویر بنانے والا, آج کی رات تصویر بنانے والے کی مغفرت نہیں کی جاتی. چلیں جی ایک اور نمبر 8 دکھائیے جی. نمبر 8 کے پیچھے رحمت. جی رحمت. شب برات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا. اور جو گناہوں میں ہوں گے تو ان کی کیسے بخشش ہوگی؟ پیارے بچوں, ہمیں ایسے کام کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہو. ٹھیک ہے, اچھے اچھے کام کرنا ہے. جیسے کہ بچوں نے بتایا قبرستان بھی جائے, یہ بھی اچھا کام ہے. نوافل ادا کیجئے, یہ بھی اچھا کام ہے. ماں باپ کا کہنا مانیں, یہ بھی اچھا کام ہے. نمازیں پڑھیں, یہ بھی اچھا کام ہے. تسبیح پڑھیں, یہ بھی اچھا کام ہے. نیند نہیں آ رہی ہے, ہوتا یوں ہے کہ جب نیند نہیں آ رہی ہے تو ڈرامے یا کوئی کارٹون, الٹے سیدھے کارٹون دیکھ لیتے ہیں. تو آج کی رات آپ نے ان کاموں میں نہیں پڑھنی ہے. اور اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی کاموں میں, باقی دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اچھا آپ ذہن کیجیے, اچھی نیتیں کیجیے. چلیں جی پیارے بچوں, ایک سیگمنٹ ہے جو کہ آپ کو ویڈیو ایک کلپ دکھایا جائے گا, اس کو غور سے دیکھنا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ماحول بن جاتا ہے جیسے کہ یہ 2 بچے کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ایک پیکیج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ عبید بھائی خیریت؟ آج آپ کچھ اداس لگ رہے ہیں. بس دیان بھائی سر سے ڈانٹ پڑ گئی ہے آج. ارے ڈانٹ؟ خیریت؟ دیان بھائی میرا آج ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا. سر نے جب مجھ سے ہوم ورک کا پوچھا تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میں جھوٹ بول دوں تاکہ میں ڈانٹ سے بچ جاؤں. بس پھر میں نے سچ بول دیا اور پھر ڈانٹ پڑ گئی. عبید بھائی جھوٹ بول کر ڈانٹ سے تو بچ جاتے, مگر جھوٹ بولنا تو گناہ ہے نا. گناہ تو ہے. گناہ تو میٹھے زہر کی طرح ہوتے ہیں, دنیا میں تو اچھے لگتے ہیں مگر آخرت میں نقصان دیتے ہیں. اچھا تو پھر ہم اس نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں دیان بھائی؟ یہ تو بہت آسان کام ہے. پہلے تو اللہ پاک کا خوف دل میں ہونا چاہیے کہ وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور اچھے دوست بنانے چاہیے, کیونکہ نیک دوست گناہوں سے بچنے میں مدد کرتے ہیں. مطلب میں اگر اچھے دوست بناؤں تو مجھے گناہوں سے روکیں گے؟ جی بالکل عبید بھائی, کیوں نہیں, یہی تو سچی دوستی ہے. واہ, تو پھر آج سے ہم ایک دوسرے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں,
جھوٹ بولنے میں یا پھر کوئی بھی غلط کام کرنے میں بظاہر مزہ تو آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، یہ گناہ تو کیا، غلط ہے، لیکن مزہ آیا، لیکن اس کی سزا بڑی ہے، اور اگر دنیا میں سزا نہیں ملی آخرت کے لیے تو ہے نا. تو ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں کہ جو بچے ہیں یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے. اسی طرح جو ہے وہ فلم دیکھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کا انجام برا ہے. گانا سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے بعض بچوں کو، تو اس کا انجام برا ہے. جھوٹ بول کر جو ہے بعض دفعہ مزہ آ جاتا ہے، یا پھر کسی کے ساتھ کوئی شرارت کریں گے مزہ آ جاتا ہے، اس کی دل آزاری کر کے مزہ آ جاتا ہے، لیکن یہ ہیں برے کام، گناہوں بھرے کام ہیں. تو اس سے ابھی سے اپنا ذہن بنائیں کہ ان کاموں سے مجھے بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اچھی اچھی عادتیں پڑھیں، اچھی اچھی عادتیں پڑھیں. کیسی اچھی عادتیں پڑھیں؟ اگر نماز نہیں پڑھی عشاء، نیند نہیں آئے، درود شریف نہیں پڑھیں، بے چین ہو جائیں، نعتیں سنیں، اشبار ہو جائیں، صرف اور صرف انہی کاموں میں لگے رہیں. اسی لیے تو ہم نے کڈس چینل جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سٹارٹ کیا ہے. اب ہے ہی آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. تو آئیے ایک اور سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. سیگمنٹ ہے شب برات اور بزرگان دین. یہ شب مبارک نجات والی. شب برات اور بزرگان دین، جس میں ہمارے دو بچے آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. ایک لائن آپ بتائیں گے اور ایک لائن آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے میرے بچے؟ چلیں شروع کیجیے، غور سے سنیے گا. شعبان شریف اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے. اس کی 15ویں رات یعنی شب بارات بڑی شان والی ہے. اس رات میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے. اس رات خاص طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی. ان میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بارات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اللہ پاک سے قبر والوں کے لیے دعا مانگی. تو بچوں، ہمیں چاہیے کہ ابو یا بڑے بھائی کے ساتھ شب بارات قبرستان جائیں اور وہاں جا کر اپنے مرحومین اور قبر والوں کے لیے دعا کریں. بچوں، نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے شب بارات کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں. ایک حصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے، دوسرے حصے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے، اور تیسرے حصے میں نماز پڑھا کرتے. تو بچوں، امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس اعمال کو کرنے کی پوری کوشش کیجیے، اور جتنا ہو سکے شب برات میں درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں اور نوافل بھی پڑھیں. بچوں، کئی بزرگان دین شعبان شریف کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور اس رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے. تو پیارے بچوں اور کڈ مندی چینل کے ناظرین، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے شب برات کو اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تو پیارے بچوں، آج کی رات سے متعلق آپ نے بزرگان دین کی باتیں سنی، تو جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ سن لیا، اب سن کر وہی کام کر رہے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے، پھر سننے کا فائدہ تو نہیں اٹھا سکے. اب جب ایک چیز اچھی پتہ چل گئی ہے تو مجھے وہی کام کرنا ہے. تو اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے میرا آپ سے سوال ہے. یہ شب مبارک نجات والی. چلیں، اس سیگمنٹ میں ایسا ہے کہ اگر کسی بچے کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ بات کر سکتا ہے، کہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے. کوئی بات کہنا چاہیں گے آپ؟ شب بارات میں بحری کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے نہایا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ بیری کے پتے، لیکن ایک یہ امیر السنت نے لکھا ہے آقا کے مہینے میں رسالے کے اندر، اور جیسے آپ بیری کے 7 پتے لے لیں، ٹھیک ہے، اور جس کا درخت ہے اس سے پوچھ کر آپ نے بیری کے درخت کے پتے توڑنا ہے، ورنہ ایسے ہر کوئی توڑتا رہے گا اس کے پتے تو یہ تو غلط ہو جائے گا نا. تو اجازت بھی لینی ہے، اور اگر آپ کے گھر میں بیری کا درخت لگا ہوا ہے تو اس کے 7 پتے آپ توڑیں. 7 پتے توڑنے کے بعد جو ہے اب اس کو آپ پانی میں ڈال دیں، پھر اسی پانی کو جو ہے آپ نے گرم کرنا ہے، اور وہ جوش دے لیا تو اس کا کلر تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا. اب اس کو تھوڑا ٹھنڈے پانی میں ملا لیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بیری کے پتوں والا پانی ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ اس پانی سے اگر غسل کر لیتے تو انشاءاللہ تعالی سال بھر جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ. تو آپ بچوں نے یہ عمل بھی کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جادو بھی اثر ہو جاتا ہے، جادو کا بھی اثر ہو جاتا ہے،
اور انشاءاللہ کریں گے تو فوائد ہی ہوگا. نہا دھو کر محفل میں آ جائیں گے تو اور مزید اچھی بات ہو جائے گی. اور کوئی بات؟ جی آپ نے بولا گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کو پہلے بعد میں مکس کریں گے، تو پہلے اگر بیری کے پتوں کو پہلے ہی ڈال دیں تو؟ بیری کے پتوں کو پہلے ہی ڈال دیں؟ مطلب کیسے ڈال دیں پہلے؟ مطلب بالٹی میں ڈال دیں پھر پانی بھریں. اچھا پہلے ڈال دیں. پہلے ڈالیں یا اینڈ میں ڈالیں؟ پانی گرم ہو رہا ہے اس کے اندر 7 پتے ڈال دیں. یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بہت بڑی مطلب مکس بالٹی کرنا ہے. ضروری ہے؟ ورنہ اتنی بڑی بالٹی کہاں سے لائیں گے آپ؟ چولہے پہ رکھ دیں گے آپ تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو بالٹی تو زیادہ تر پلاسٹک کی ہوتی ہے، اب اس کو چولہے پہ کیسے رکھیں گے؟ تو پتینے میں، تھوڑے سے پتینے میں 7 پتے وغیرہ اب یوں مکس کر لیں تو یہ اچھا ہو جائے گا. نہائیں گے پھر آپ 7 پتوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ بزرگان دین سے باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، بزرگان دین سے باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، تو ان باتوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور کوئی میرا بچہ؟ جی میرے بچے. کیا شب برات میں روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ مسلمانوں کی روحیں شب برات کو اپنے گھر کے باہر کھڑی رہتی ہیں اور پکار کر کہتی ہیں، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے رشتہ داروں، ہمارے لیے اِیصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کر ہم پہ مہربانی کرو. تو بچوں ہمیں چاہیے کہ اس رات جو ہے، جو ہمارے مرحومین ہیں جو انتقال کر گئے، ٹھیک ہے، ان کو اِیصال ثواب کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں. اور آپ اپنے امی کو کہیں، ابو کو کہیں، جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی وغیرہ کا اہتمام کریں. کچھ پیسے دے دیں اللہ تعالیٰ کی نام میں، ان کے نام کا صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ثواب پہنچے گا. تو آج کے دن یعنی شب برات کی رات روحیں گھر میں آتی ہیں، اور ابھی آپ نے سنا کہ پکار کر کہتی ہیں کہ اِیصال ثواب، اِیصال ثواب، اِیصال ثواب. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ شب برات میں حلوہ یا کوئی بھی میٹھی چیز پکا کر بانٹنا صحیح ہے؟ جی ہاں، شب برات والے دن نیاز کا اہتمام کریں. آپ میٹھی نہیں، آپ کچھ اور بھی بنا کے بانٹ سکتے ہیں. اگر میٹھی ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر میٹھی نہیں ہے، بریانی کون سی میٹھی ہوتی ہے، بریانی بھی بانٹ سکتے ہیں آپ. تو میٹھی حلوہ بنایا جاتا ہے ہمارے یہاں آج کے دن شب برات میں، حلوے کا اہتمام ہوتا ہے. تو حلوہ بھی آپ بانٹ سکتے ہیں، میٹھی چیز بھی بانٹ سکتے ہیں، لیکن اس پہ نظر و نیاز کریں اور پھر بانٹیں. لیکن آپ بتائیں اگر کوئی آپ کو چاکلیٹ دے دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ بولیے بھائی. اچھا لگے گا. چلے، کیونکہ چاکلیٹ آپ کو پسند ہے، اور سردی کا موسم ہو، گرم گرم حلوہ کوئی آپ کو کھلا دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کو کیا آئے گا؟ مزہ آ جائے گا. تو اب کسی نے دل خوش کیا کسی مسلمان کا تو ثواب تو ملے گا نا. کھلانے کا ثواب ہے، دل خوش کرنے کا ثواب ہے، تو اس کا بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے میرے بچوں، تو آپ نظر و نیاز کا خوب اچھے طریقے سے اہتمام کیجیے. اور بعض بچے تو ہوتے ہیں کہ امی بناتی ہیں، بولیں جائیں محلے میں بانٹ کر آئیں، گلی میں بانٹ کر آئیں. ایسا ہوتا ہے؟ آپ لوگ جایا کریں. اچھا جب جائیں گے نیاز لے کے تو جانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بعض بچے جاتے ہیں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دروازے کے سامنے ہی کھڑے رہتے ہیں. بتائیں کہاں کھڑے ہونا ہے؟ دروازے کے سامنے یا پھر سائڈ میں؟ جی. اور بڑے بچے جائیں گے نیاز لے کر، بڑے بچے یا 2 بچے چلے جائیں، ایک ٹرے پکڑ لیں، ایسے ہی جاتے ہیں نا، اس کو ڈھانپ کر جانا ہے، اور پھر ایک بچہ دیتا رہے. ورنہ پھر ایک بچہ ہوتا ہے جو اس طرح جا رہا ہوتا ہے، اب وہ چلتے چلتے اب وہ دروازہ کیسے کھٹک رہا ہے، وہ ٹرے سے کھٹکھٹ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر دروازہ کھلا، ایسا انہوں نے نیاز نیچے کی جانب آ جائے. آپ نے جو ہے ایک بچہ اور لے کے چلائیں، یا پھر چکر زیادہ لگائیں، فلیٹ میں لے کے جائیں، لیکن ڈھانپ کر لے کے جائیں. کیسے لے کے جائیں؟ ڈھانپ کر لے کے جائیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میٹھی چیز. جی بیٹا. ٹرے ٹوٹ گئی تو؟ امی بتائیں گے پھر. جی ٹرے ٹوٹ گئی تو بھائی اگر ٹرے ٹوٹ جائے گی، اچھا ایسے تو نہیں ہے کہ آپ پکڑے میں ٹرے ٹوٹ گئی، ایسا ہوتا ہے؟ بعض بچوں نے گلاس ٹوٹ گیا یا ٹرے ٹوٹ گئی تو امی پوچھتی ہے کیسے ٹوٹی؟ بولے خود ٹوٹ گئی. خود کیسے ٹوٹ جائے گی بھائی وہ؟ تو کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے کہ ٹکرا جاتی ہے، اور پھر حلوہ گرم گرم بھی ہوگا. تو احتیاط سے چلنا ہے. اب آپ اتنے سے چھوٹے سے ہیں، آپ نے اتنی بڑی والی ٹرے لے لی، یوں لے کے آپ پہنچ رہے ہیں، تو پھر تو گر سکتی ہیں نا. پھر خود ہی منع کر دیں، امی میں نہیں لے کے جا رہا، یہ بھاری بھی ہو جائے گی، بھاری بھی ہو جائے گی. اب آپ کسی کے پاس لے کے گئے حلوہ اور وہ نیچے کی جانب آ گیا، یا کوئی کھانے کی چیز تھی وہ گر گئی، تو اب بتائیں ان تک بھی نہیں پہنچی اور آپ نے بھی نہیں کھائی. احتیاط سے، مضبوط. کیسے؟ مضبوط. چلیں جی، چیزوں کو کیسے پکڑنا چاہیے؟ ایک ہاتھ سے، 2 ہاتھ سے؟ 2 ہاتھ سے. 2 ہاتھ سے. آپ بتائیے بھائی.
چیزیں کتنی ہاتھوں سے پکڑنی چاہیے؟ ایک. ایک ہاتھ سے پکڑنی چاہیے. دیں مائک دیں. کس ہاتھ سے نیاز دینی ہے، کس ہاتھ سے لینی ہے؟ مائک میں. سیدھے. سیدھے ہاتھ سے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ شاباش. جی. جب کوئی ہمیں چیز دے تو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ آپ بتائیے کیا بولیں گے؟ اگر کوئی ہمیں نیاز دے دیتا ہے، میٹھی چیز دے دیتا ہے، کیا کریں گے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا. بعض بچے بولتے ہیں بہت مزے کی تھی، دوبارہ لانا. تو یہ نہیں کرنا. جتنا مل گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور اچھا بچوں کے لیے کیا کہیں گے؟ بچی کے لیے کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. یہ بچوں کے لیے، ٹھیک ہے. بچوں کے لیے کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. اور اگر کوئی امی نے یا بہن نے آپ کو کوئی چیز دے دی ہے، گفٹ دے دیا، تو ان کو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. جزا یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. جزا اللہ خیرا. ماشاء اللہ. اور کوئی بات کسی بچے کے ذہن میں ہو کہ یہ بات بھی ہے تو وہ معلوم کر سکتا ہے. پٹاخے شب برات میں پھاڑنے چاہیے. پٹاخے شب برات میں بھی نہیں پھاڑنا ہے، دوسرے دن بھی نہیں پھاڑنے، تیسرے دن بھی، یعنی زندگی بھر یہ پٹاخے وٹاخے کیا ہے یہ؟ اچھا اس میں پھلجڑیاں ہوتی ہیں، کچھ جس قسم کی چمکدار چیزیں ہوتی ہیں وہ جلائی جاتی ہے. شپ شپ پٹاخے. یہ پٹاخے خطرناک ہیں. پٹاخے کیا ہیں؟ خطرناک. آگ والی جو چیزیں ہیں، آگ والی جو چیزیں ہیں ان سے دور رہنا ہے. آگ والی چیزوں سے دور رہنا ہے. اچھا ایک بچہ جلا رہا ہے، اب تو میں نے دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے سے بھی آ گئے ہیں. چھوٹے والے پٹاخے ہوتے ہیں. اچھا چھوٹے والے پٹاخے وہ چھوٹے بچوں کے، بڑے والے پٹاخے تو یہ تو سمجھ لیں کہ پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک 50 روپے کا پیکٹ ہے یا 100 روپے کا ہے یا 200 روپے کا ہے، اب وہ ڈب ڈب، تو بھائی صرف ایک آواز آئی ہے آپ کے 200 روپے. اچھا آواز آئی، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور اللہ نہ کرے آگ نہ لگ جائے. آگ کیسے لگتی ہے؟ ایسے ہی تو لگتی ہے کہ آگ جو بڑی آگ بن جاتی ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ ایسی بنتی ہے کہ چھوٹی سی ہوتی ہے چنگاری، اور وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کر ٹکراتی ہے تو وہ بڑا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو بچوں کی بعض دفعہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ماچس ہاتھ میں لے لیں گے، کوئی چیز ہاتھ میں لے لیں گے، اور لائٹر ہو گیا کھیلنے کا. اچھا مزہ آتا ہے، مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. بٹن ہے، بجلی کے بورڈ کا بٹن ہے، اس کو آن آف ٹک 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 ٹک، مزہ آ رہا ہے. مزہ تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ یونٹس گر رہے ہوتے ہیں. یونٹس بھی گر رہے ہیں. اور پھر چلو یونٹس گر رہے ہیں، یہ تو پیسے پر آ رہی ہے نا، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ آ جاتا ہے. کرنٹ لگ جائے گا، پھر ایسے ایسے ہلتے ہلتے نقصان ہو جائے گا. بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس میں گیلے ہاتھ ہوں اس وقت. تو یہ اس قسم کے کاموں سے آپ دور رہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں اس سے آپ نے دور رہنا ہے. جیسے کہ کون سے کام ہیں جن سے دور رہنا ہے؟ ہم نہیں کریں گے. مائک میں جلدی. پٹاخے پھاڑنے نہیں چاہیے. پٹاخے نہیں پھاڑنا ہے، پٹاخوں سے دور رہنا ہے. اچھا کہیں پٹاخے پھٹ رہے ہیں تو کیا کریں؟ آپ وہاں سے چلے جائیں. اور کیا کریں؟ آگ سے بچنا چاہیے. آگ سے بچنا چاہیے. جی. اور کن کاموں سے دور رہنا ہے؟ کونے والے بچے کو دیکھ. آپ بھی. جی. بجلی کے کاموں سے دور رہنا چاہیے. بجلی کے کاموں سے دور رہنا ہے، وائرنگ سے بالخصوص. زبردست. نہیں. اور یہ بچے، جی میرے بچے، پٹاخے دیکھنے نہیں چاہیے. پٹاخے دیکھنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، پٹاخے دیکھنے نہیں چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بچوں نے بھی چند سوالات کرے. اور آج کا دن جو ہے، آج کی رات جو شب برات آنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے. تو ایک سیگمنٹ ہے ہمارا، آج رب سے کیا مانگیں. یہ شب مبارک نجات والی. پیارے بچوں، آج جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی رات ہے، مغفرت مانگنے کی رات ہے. تو کیا کیا دعائیں مانگنی ہیں؟ ایک کوئی دعا بتائیں. بعض دفعہ ہوتا ہے اس نے اتنی اچھی دعا بتائی تو میرا ذہن بن گیا یار یہ بہت اچھی دعا بول رہا ہے، میں بھی یہ دعا کروں گا. چلیں آپ بچے بتائیں اللہ پاک سے آج کے دن کون سی دعا کرنی ہے. اچھا ایک بچے نے اگر بتا دی، دوسرا بچہ کوئی دوسری دعا بتائے گا. ٹھیک ہے، آپ شروع کریں گے. بتائیے. آج کی رات رمضان میں عمرے پہ جانے کی دعا کرنی چاہیے. سبحان اللہ، بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ آج کی رات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان مدینہ دکھا دے، رمضان مکہ نصیب فرما دے. سبحان اللہ. سحریاں ہوں مکے کی، افطاریاں ہوں مدینے کی، گنبد خضرا کو دیکھ کر افطاریاں ہوں، سحریاں. سبحان اللہ ماشاء اللہ، زبردست. اور کوئی بچہ؟ جی میرے بچے. آج کی رات ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیا دعا کرنی چاہیے؟ ماں باپ کے لیے کیا دعا اچھی دعا کرنی چاہیے. کیا اچھی؟ حج عمرہ کی اور رزق کی. ٹھیک ہے، رزق کی دعا کرنی چاہیے. جی میرے بچے.
آج کی رات گناہوں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. گناہوں سے بچنے کی دعا مانگنی ہے. زبردست. ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی دولت ہماری زندگیوں سے نہ جائے. بہت پیاری دعا, بہت پیاری بچے. جی میرے بچے, مائک دیں ان کو, مائک دیں, مائک بھی دیں. مجھے حافظ قرآن بنا. یا اللہ پاک مجھے حافظ قرآن بنا. جی حافظ قرآن بننے کی دعا کریں. اللہ پاک کسی کا محتاج نہ رکھے, نیک کام کرنے کی توفیق ملے, گناہوں سے بچیں. تو بس آج جنت کا سوال کریں, جہنم سے آزادی کی دعا مانگیں. اور آج کے دن بنی قلب کی بکریوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو آج اچھی اچھی دعائیں کریں, اچھی اچھی دعائیں کریں. تو آئیے ایک اور ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھانے لگیں. ایک بچی ہے, وہ اپنے ابو سے کوئی بات کہہ رہی ہے. جی دکھائیے. ابو. جی بیٹا. ابھی آپ بھائی کو لے کے قبرستان چلے جائیں گے, پھر اجتماع میں چلے جائیں گے, اور میں اکیلے کیا کروں گی, مجھے بھی لے جائیں نا. بیٹا آپ اکیلی تھوڑی ہیں, آپ کی امی ہے نا. آپ اپنی امی کے ساتھ مل کر اللہ پاک کا ذکر کریں, درود پاک پڑھیں, نوافل پڑھیں, سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں. اللہ پاک سے خوب دعائیں کریں, مکہ مدینے کی حاضری کی دعا کریں, امی ابو کے لیے دعائیں اور اپنے لیے دعائیں کریں, اور جتنا ہو سکے آج کی رات عبادت میں گزاریں. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی ابو. ماشاء اللہ. جی یہ جو آپ کو پیکیج دکھایا یہ آپ نے غور سے دیکھا ہوگا, اور اس میں یہ بچی سوالات کر رہی ہے کہ آپ, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے ابو یہاں چلے گئے, تو اب یہ گھر میں بچیوں کے لیے بھی بہت سارے کام ہیں, بہت سارے کام ہیں. بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ اسکارف باندھ کے رکھتی ہیں, اسکارف باندھ کے رکھتی ہیں گھر پہ. جیسے یہاں پر بچیاں ہمارے کڈس مدنی چینل پہ جو بھی بچی آتی ہے وہ اسکارف کے ساتھ آتی ہے, فل آستین کے کپڑے ہوں, یہ بچیوں کی عادت. پھر اسی طرح گھر میں نماز کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے, آپ کی جائے نماز ہو, آپ اس پہ بیٹھیں, ذکر و اذکار کریں, نماز پڑھیں. کیا پڑھیں؟ نماز پڑھیں. نماز سے بہت زیادہ محبت ہو, نماز سے بہت زیادہ محبت ہو. جس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں نا, اس طرح جائے نماز ہو سب کی. یہ میری جائے نماز ہے. جس گھر میں جائے نمازیں ہوتی ہیں نا, تو معلوم ہوتا ہے اس گھر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو چھوٹے بچے, اب تو چھوٹی چھوٹی بھی جائے نماز آتی ہیں, تو یہ بچوں کو شوق پیدا ہو, بچیوں کو شوق پیدا ہو کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں. تو بچیاں بھی گھر میں نماز پڑھیں. پھر ایک نماز ہے صلاۃ و تسبیح, یہ تھوڑی لمبی نماز ہوتی ہے, تو یہ بھی پڑھ سکتی ہیں. پھر اسی طرح کچھ سمجھ میں آپ عبادت کریں, انفرادی عبادت کرتے ہیں اکیلے میں, جس کو کہتے ہیں انفرادی عبادت, ذکر و اذکار پڑھیں, خانہ کعبہ کا تصور باندھ کر, گنبد خضرا کا تصور باندھ کے ذکر و اذکار کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. دعا مانگنے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں, سورہ یاسین شریف کے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں, کوئی ایک دو پارے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں. پھر اس کے بعد مدنی چینل دیکھیں, مدنی چینل پہ پوری رات جو ہے محفل آئے گی. ٹھیک ہے, دعائیں وغیرہ ہوتی رہیں گی, کلام وغیرہ چلتے رہیں گے, تو وہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا, براہ راست ہوگا. ابو اور بچے جائیں گے اجتماع میں, بچیاں اور امی بہنیں کہاں رہیں گی؟ گھر میں, اور کڈس مدنی چینل دیکھیں گی. اچھا, ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ آتا رہے گا. جب بھی آپ مدنی چینل لگائیں گے کچھ نہ کچھ دین کی بات آپ کو سیکھنے کو ملتی ہی رہے گی. تو آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, روزہ بھی رکھنا ہے آج کے دن. تو بس اپنا ذہن بنا لیں, مجھے دینی ماحول سے وابستہ رہنا ہے, اچھے اچھے کام کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو, اللہ پاک راضی ہو. یہ دعا کریں, یا اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے, یا اللہ پاک مجھ سے راضی ہو, اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. تو ماشاءاللہ اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. چلیں آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ تو فل مصطفیٰ, یا اللہ ضمیر کریم, آج کی رات میں خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے نفرت عطا فرما, نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آج کی رات تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم, جیسا امیر السنت چاہتے ہیں وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمارا ذہن اچھا بنا دے, ہماری سوچ اچھی بنا دے. یا رب کریم مکے مدینے سے محبت کرنے والا بنا. یا رب کریم عافیت عطا فرما, ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. پیارا پیارا کعبہ دکھا. آج کی رات بڑی نازک رات ہے, اس میں لکھا جاتا ہے کہ کون کون حج کرے گا. یا رب کریم آج کی رات ہماری قسمت میں حج لکھ دے. یا رب کریم بری موت سے ہماری حفاظت فرما, مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما. جو بچے بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو بھی شفا یابی عطا فرما. رحمت کی نظر فرما, رحمت کی نظر فرما, جہنم سے آزادی عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کی نظر بس سے حفاظت فرما, مبلغین کی پریشانی کو دور فرما. جتنے بھی لوگ مدنی چینل دیکھتے ہیں ان پر رحمت کی نظر فرما.
جو اس مدنی چینل چلانے میں اپنا حصہ ملاتے ہیں ان کو بھی عافیت عطا فرما، جو جس طریقے سے خدمت کریں ان کو بھی برکت عطا فرما، ہمارے امیر علیہ سنت کو لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرما، ان کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یہ جس طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں، جو تربیت دیتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شب مبارک نجات والی، براءتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ بچوں کا مدنی چینل